نیکیوں کو برباد کر دینے والے یوں تو کئی اعمال ہیں جو احادیث میں بتائے گئے کہ یہ عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، قرآن نے کئی عمل بتائے کہ یہ عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن ان تمام میں سے میں نے 15 ایسے عمل چنے جن عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت یا تو کچھ حصہ نیکیوں کا یا مکمل نیکیاں مٹا دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک مومن کی جمع پونجی یہ نیکیاں ہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ نیکیاں اس سے چھین لی جائے یا نیکیاں چلی جائے یا انسان عمل اپنی زندگی میں کرتا رہے لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ کون سے عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور وہ جب اللہ رب العزت کے پاس پہنچے اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں تو ہو لیکن وہ ختم کر دی جائے اس لیے کہ اس نے ایسے گناہ کر کے آیا تھا جو گناہوں نے اس کی نیکیوں کو مٹا ڈالا۔ سب سے پہلی چیز جس کے کرنے سے انسان کی تمام نیکیاں مٹا دی جاتی ہے وہ عمل ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی آیت یا قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ دوسرا گناہ یاد رکھیے، دین اسلام سے ارتداد، مرتد ہو جانا۔ تیسرا وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ چوتھا وہ کام، وہ عمل جس کے کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا۔ پانچواں ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال آخرت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گی اس کی نیکیاں، خاص طور سے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے کیے گئے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اچھے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا اور اس کی رضا کو ناپسند کرنا۔ ساتواں وہ گناہ جس کے کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی وہ عمل ہے اعتقادی نفاق، عقیدے کا نفاق۔ آٹھواں گناہ جس کے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے وہ کیا ہم دیکھتے ہیں، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نواں عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا۔ دسواں وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے وہ کیا ہے؟ دسواں کام ہے ریاکاری کرنا۔ گیارہواں عمل جس کے کرنے سے یاد رکھیے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ 11واں عمل کیا ہے؟ اکیلے محرمات کا ارتکاب کرنا۔ 12ویں چیز یاد رکھیے نماز عصر کو جان بوجھ کر ترک کرنا، اس سے بھی اعمال برباد ہو جاتا ہے۔ 13واں وہ گناہ جس سے کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی وہ یہ ہے نجومیت، کاہنوں کے پاس جانا یا جادو کا کرنا اور کروانا۔ 14واں 14 وہ کام جس کے کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ فلاں آدمی کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ 15واں عمل جس کے کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، تو 15واں آج کا جو گناہ ہے وہ یہ اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے، میں جتنے گناہوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں ان میں سے اکثر گناہ ایسے جن گناہوں کی اگر معافی مانگ لی جائے زندگی کے اندر نزع کی حالت سے پہلے توبہ کر لی جائے تو یہ تمام کی تمام معاف ہو سکتی ہے۔ تو کوئی نا امید نہ ہو میری باتوں میں سے۔ پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کی تمام نیکیاں مٹا دی جاتی ہے وہ عمل ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی آیت یا قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت مطلب اللہ رب العزت جو اپنے انبیاء کے ذریعے کتاب بھیجتا ہے، جو وحی بھیجتا ہے، اس کا انکار کرنا، یا پھر قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا، روز جزا کا انکار کرنا، یہ سب سے پہلا گناہ ہے جس کے کرنے سے نیکیاں مٹا دی جاتی ہے، نیکیاں ختم کر دی جاتی ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103 سے 105 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیا ہم ان لوگوں کی خبر تمہیں نہ دے دیں جو لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ، نقصان، گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی تمام کوششیں زندگی میں کی وہ بیکار ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے تھے، اور ان کو یہ ظن ہوا، یہ فیلنگس آئی کہ انہوں نے اچھا کام کیا، جبکہ اللہ نے ان کی تمام دنیا کی کوشش بیکار کر دی۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات سے انکار کیا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کے دن کو، رب سے ملاقات کے دن کو انکار کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ تو گویا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور روز جزا کا، بدلے کے دن کا، آخرت کے دن کا، اللہ سے ملاقات کے دن کا انکار کرتے ہیں،
اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بہت ساری لوگوں کا یہی حال ہے، دنیا میں اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ لوگ دنیا کی کوششیں جو بھی کر رہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوششیں آخرت میں ان کے مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آئیں گی، لیکن جب تک صحیح طریقہ اختیار کر کے انسان کوشش نہ کرے ان کی کوئی کوشش کام نہ آئیں گی۔ مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجوس، یہ تمام لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ کر رہے تھے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان میں سے کسی کے بھی کوئی اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، چونکہ کوششیں غلط ڈائریکشن میں، دنیا کا جو کچھ کر کے آئے وہ سب بیکار ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ اور وہ گمان میں ہوں گے کہ وہ بہت اچھا کچھ کر کے آئے، لیکن انہوں نے جو حرکت کی ہوں گی جس حرکت کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ پہلا یہ تھا کہ انبیاء جو نشانیاں لے کر آتے انہوں نے جھٹلایا، دوسرا رب سے ملنے کا انہوں نے انکار کیا۔ مشرکین مکہ تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو مر جائیں گے تو ہڈیاں بن جائیں گے، پھر کیا ہوں گے؟ مٹی بن جائیں گے، جہنم میں جائیں گے بھی اگر گناہوں کے بدلے تو ہم جہنم کے فرشتوں کو دھکا دے کر باہر نکل جائیں گے، ان کا یہ ظام تھا۔ نصارہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تو انہوں نے چونکہ قربانی دے دی، نتیجتاً ہم سب بخشے بخشائے ہو گئے، چاہے آپ کتنے ہی گناہ کریں عیسیٰ پر ایمان لا لو تو ہماری نجات ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب کے اس عقیدے کے تعلق سے رد کیا اور کہا کہ دنیا میں جو کچھ کر کے آئے تھے یہ سوچ کر کہ بہت اچھا کر رہے، آخرت میں کچھ بھی کامیاب نہیں ہونے والے، اس لیے کہ سب سے پہلا کام جو غلط کیا اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور دوسری سب سے بڑی غلطی کی کہ اللہ سے ملنے کا انکار کیا، ملنے کا مطلب روز جزا کا انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت جو ان کے اعمال کو آکارت اور برباد کر دیں گے۔ آئیے وہ دوسرا گناہ کیا ہے جس کے کرنے سے تمام اعمال، تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرا گناہ یاد رکھیے، دین اسلام سے ارتداد، مرتد ہو جانا، حق کو چھوڑ دینا، اسلام کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ یہ ارتداد یاد رکھیے انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان کفر کی حالت سے اسلام میں آئے تو تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حالت سے کفر کی حالت میں چلا جائے تو پچھلے تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان جہنم رسید ہو جائیں گے اگر اسی حالت میں مر گیا۔ سمجھ رہا بات کو؟ تو ارتداد یاد رکھیے وہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے حصے میں فرمایا اور کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ دوسری آیت اسی سورہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کچھ ہمارے پاس لے کے آئیں گے، اللہ فرماتا ہے اس سے وہ روز قیامت قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا۔ تو لہٰذا دین سے منہ پھیر لینا، حق سے منہ پھیر لینا، اسلام سے منہ پھیر لینا، ارتداد کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے، مطلب اسلام کا رد کر دینا اور مرتد ہو جانا، یاد رکھیے یہ انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب انسان مرتد ہوتا ہے تو مرتد ہونے کی کئی کیفیتیں ہیں، ارتداد کی کئی کیفیتیں، کئی صورتیں، 3 سے 4 صورتیں آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کیا صورتیں ہیں، ورنہ ہم یہ سمجھتے صرف کہ میں یہ بول دوں کہ میں اب مسلمان نہیں رہا، یہ ایک صورت نہیں، اس کی 3 سے 4 صورتیں جو علماء بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی صورتیں ارتداد کی، جس میں سے پہلی صورت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات صرف زبان سے کسی بول کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، زبان میں کسی بول سے وہ مرتد مطلب وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور کفر میں چلا جانا مطلب اسلام کو چھوڑ دینا، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بعض الفاظ صرف کچھ الفاظ ادا کر کے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، ارتداد کر بیٹھتا ہے، جس کی مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسولوں کو یا اس کے فرشتوں کو گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، مذاق کا موضوع بنانا، انسان اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یاد اور فرشتوں پہ ایمان وغیرہ کے تعلق سے میں نے اس میں تفصیلات اس کی رکھی تھی کہ اکثر علماء کے ہی فتوی ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، ٹھیک، تو اس سے انسان جو ہے نکل جاتا ہے۔ دوسری مثال اگر ہے تو بعض اوقات وہ اپنے کسی فعل کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، کسی فعل، کسی ایکشن کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر جیسا کہ بتوں کو سجدہ کرنے لگ جائے، بتوں کے سامنے جھکنے لگ جائے، ہے نا، چاہے وہ زمین آسمان کی کوئی اور مخلوق کو جھکنے لگ جائے، یہ بھی مرتد ہو گیا، یہ بھی ارتداد کفر کی ایک کیفیت ہے۔ اسی طرح تیسری شکل یاد رکھیے وہ اپنے عقیدے کے اندر باطل عقائد کو شامل کر لے، اسلامی عقیدے باطل عقائد کو شامل کر لے تو بھی وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ سوچے کہ زنا حلال ہے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ ڈرانے کے لیے کہ 5 وقت پڑھو تو اچھے رہیں گے، نہیں پڑھے بھی تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ اسی طرح ارتداد کی ایک صورت ہے یاد رکھیے کہ صرف شک کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ شک سے مراد یہ کہ پتہ نہیں اللہ ہے یہ نہیں، چلو لیکن ہم مان لیتے، کیا ہے پتہ نہیں، شرک کو برا تو بولا جا رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ شرک کرنے کے بعد ہی معاف کر دے گا یار، اصل ہاں جہنم تو ہے لیکن ہو سکتا ہے ڈرانے کے لیے ہوں گی، تو جو سزائیں بولی جا رہی ہے وہ آخرت میں چھوٹ دے دی جائیں گی، یہ اس کو شک ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے شکوک کی بنیاد پہ یاد رکھیے وہ
مرتد ہو جاتا ہے، اور یہ پختہ شک ہے اس کا کہ ٹھیک ہے اللہ نے بولا شرک حرام ہے، لیکن مسئلہ نہیں، وہ کر بھی لے تو میں امید کرتا ہوں معافی ہو جائیں گے۔ جہنم تو ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کو شکی ہے کہ کوئی جائیں گا، بلکہ سب کو اللہ معافی کر دے گا۔ اور ایسے جب شکوک اور شبہات جب دینی عقائد میں جو کہ واضح طور سے اللہ نے اپنی کتاب میں اس کے رسولوں نے ڈرائے لوگوں سے، اور اس کے بعد انسان کرے کہ جہنم آنم ڈرانے کے لیے تھی، وہ نہیں، تو یہ شک شبہات بھی انسان کو مرتد کر دیتے۔ ٹھیک ہے، دین کو چھوڑ دینا چاہے کسی بھی قسم سے، تو انسان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے سے اس کے تمام پچھلے اعمال برباد ہو جاتے۔ یاد رکھیے، اور آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں نے دیکھا ہے نوجوان الحاد کو اختیار کر رہے ہیں۔ الحاد مطلب دین کو چھوڑ دے رہے، اسلام رب کو ماننا مطلب وہ کسی قسم کے معبود کو ہی نہیں مان رہا تھا، یہ کہہ رہے کہ کوئی ہے ہی نہیں بنانے والا، یا پھر دوسرا یہ کہ وہ ارتداد، کچھ دنیا کی پسند کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کچھ دنیا کی چاہت کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کے منصب پوزیشنز کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کی چاہت کی وجہ سے، کوئی عورت کی وجہ سے لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا خسارہ، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت نے مرتد کے اعتبار سے، ارتداد کے اعتبار سے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اور تم میں سے جو لوگ دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ جہنمی ہوں گے اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مرتد کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، یاد رکھیے، اور اس کے پچھلے اعمال اللہ نے فرمایا برباد ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان بڑی اہم چیز ہے، انسان اس کو غنیمت جانے اور ہمیشہ اس ایمان کی دولت کو، اس سرمایہ کو سنبھال کے اٹھا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی چند لالچیں، چند فوائد کبھی بھی انسان کو حق سے دور نہ کرے جاتا ہے۔ آئیے تیسرا وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ عمل کیا ہو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے جبکہ ہمیں حکم اللہ کی عبادت ہی کرنے کا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، جس کی چونکہ شرک کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں، شرک ایک سب سے سنگین جرم ہے جو انسان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہے کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا شرک کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے، میں جتنے گناہوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، ان میں سے اکثر گناہ ایسے جن گناہوں کی اگر معافی مانگ لی جائے زندگی کے اندر نزع کی حالت سے پہلے، توبہ کر لی جائے، تو یہ تمام کی تمام معاف ہو سکتی ہے۔ تو کوئی نا امید نہ ہو میری باتوں سے، امید ہمیشہ باقی ہے، توبہ کر لے، راستہ اس کو پلٹنے کا ہمیشہ باقی، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے تیسرا وہ گناہ جو غیر اللہ کو شریک کرنا، شرک کرنا، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ میں شرک کو اتنے دھڑلے سے کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ توحید شرک بن چکا اور شرک توحید بن چکا، نعوذ باللہ، اللہ کو معاف کرے۔ مطلب حالت یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننے کو لوگ شرک سمجھ رہے ہیں، یہ کیا صرف ایک اللہ کو مانگ رہے ہیں، اور شرک کو توحید سمجھ رہے ہیں، ہاں یہ طریقہ اللہ سے مانگنے کا، سمجھ اتنا شرک کامن ہو چکا ہے درکی ہمارے سماج میں۔ لہٰذا ایسے سماج میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے اپنے عقیدے کو انٹیکٹ رکھے، اس کا علم حاصل کرے، اس کو مضبوط بنائے، یاد رکھیے، اور چھوٹے موٹے آندھی طوفان یا بڑے بڑے آندھی طوفان جو عقیدے کے معاملے میں آئے، وہ بھی ہم کو اپنے عقیدے سے، اپنے بلیف سے، اپنے ایمانیت سے ہلا نہ سکے، یاد رکھیے۔ تو آئیے شرک جو ہے یہ بڑا خطرناک جرم ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 88 میں ایک ایسی بات کہی، یاد رکھیے، جس کے لیے آیت نمبر 86 سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے، 86 87 اور 88 پہ یہ بات آ رہی ہے۔ تو 86 اور 87 میں اللہ رب العزت نے کم و بیش ایک لمبا واقعہ، اس سے پہلے کی بھی کچھ آیتیں، پوری آیتوں کو اگر ملا لے تو کم و بیش 18 انبیاءوں کا تذکرہ اس آیت نمبر 88 سے پہلے۔ کتنے انبیاءوں کا تذکرہ ہے؟ 18 انبیاءوں کا سیدھا اللہ نے نام لیا، سیدھا نام لیا کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ 18 انبیاءوں کا نام لینے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس کے کنکلوژن، اس کے آخر میں، جو کہ آیت نمبر 88 ہے، اس میں فرماتا ہے اللہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے، یہ انبیاء جن کے ہم نے نام تم ابھی لیے ہیں، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے۔ کیا فرمایا؟ اور اگر یہ
حضرات بھی شرک کرتے، جو کچھ ہی اعمال کرتے تو سب اکارت ہو جاتے۔ تو اگر انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو اللہ فرما رہا ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے۔ تو شرک کیا کرتا ہے؟ اعمال کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے۔ آئیے آگے اللہ رب العزت نے صرف ان انبیاء کو نہیں، سورہ زمر سورہ نمبر 39 39 اور آیت نمبر جو 65 میں 65 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف بھی اس چیز کی وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کو ہم نے یہی وحی کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے یہی وحی کی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا ہم آپ کے بھی اعمال کو برباد کر دیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ پچھلی آیت میں 18 انبیاء کے نام لینے کے بعد کہا کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو انبیاء جیسی ذات بھی اگر شرک کر لے، کیونکہ وہ شرک کرتے نہیں، یہ صرف وضاحت تھی قوموں کو اور آنے والے لوگوں کو کہ یہ اتنے نزدیک میرے ہونے کے باوجود بھی میں ان سے شرک برداشت نہیں کروں گا، تو باقی لوگوں کا کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم اتنے قریب ہو میرے، لیکن اگر تم بھی شرک کرو تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کی طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائیں گا، اور یقیناً آپ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں ہوں۔ جو انبیاء جو کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے، اللہ ان کو وارننگ دے رہا ہے۔ در حقیقت یہ قوموں کو ایک وضاحت ہے، قوموں کو ایک وارننگ ہے کہ اگر تم بھی یہ غلطی کرو تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک اور عمل کیا جائے گا کہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا جو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا۔ تو لہٰذا شرک جو ہے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا وہ کام، وہ عمل جس کے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے، وہ یہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے اس کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، تو کفر یاد رکھیے بہت سنگین چیز ہے۔ شرک اور کفر یاد رکھیے، مشرک اور کافر یاد رکھیے۔ مشرک اور کافر یہ دو ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العزت سے جو ایک دعا ان کی باقی تھی جو انہوں نے اٹھا کے رکھی اور وہ روز قیامت کریں گے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہ میرے والد کو جنت میں داخل کر دے، مجھے آج رسوا نہ کر ان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اے ابراہیم کیا تجھے پتا نہیں ہے ہم نے کافر پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو شرک اور کفر یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے۔ یاد رکھیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو کفر کرنے والا یاد رکھیے، شرک کرنے والے کی بات چلی گئی، اب کفر کرنے والے کی بات آ رہی۔ کفر کرنے والا یاد رکھیے یہ جنت میں نہیں جائیں گا اور اس کے اعمال اکارت اور برباد کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے، آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راہ کی مثال ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پہ قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی۔ یہاں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ جو لوگ بھی کفر کریں گے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ راکھ ہو، اور راکھ ایک ایسی جگہ رکھی ہو جہاں آندھی چلتی ہو، تو آندھی چلنے کے بعد راکھ کا کیا حال ہوگا؟ آپ دیکھتے وہ یوں اڑ جاتی، بالکل ادھر سے ادھر چلے جاتی ہے۔ تو بس ان کے اعمال ایسے چلے جائیں گے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ فرما رہا ہے یہی حقیقی گمراہی ہے۔ تو لہٰذا کفر یاد رکھیے انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ کفر کی حقیقت کیا ہے؟ کون کون سی چیز کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ ان چیزوں کو پڑھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے تاکہ اس سنگین جرم سے ایک انسان جو ہے بچ سکے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچواں ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں خاص طور سے، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ قرآن کے کسی حکم کو، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے کسی حکم کو یا قرآن کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، ناپسند کرنا۔ اور یہ مسئلہ تو ایسا ہے، اب میں اس معاملے میں کیا بتاؤں، اتنے سارے قرآن کے احکامات ہیں، چونکہ ہم کو نہیں سمجھتے، ہمارے پلے نہیں پڑ رہے، سمجھ رہے، یا میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو میں یہ سوچنے لگ جاتا ہوں یار ایسا کیوں ہے، خامخواہ ایسا نہیں ہونا تھا یار، یہ ایک عام بات ہوگی۔ جیسا مثال کے طور پہ قرآن نے کہہ دیا زانی کو سزا دی جائے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائے، شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جائے، چور اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی انسان خون کرے تو خون کا قصاص کا بدلہ خون سے لیا جائے۔ جب یہ باتیں آتی ہیں تو کچھ لوگ بولتے رہے یار یہ عجیب ہی حکم ہے، نہیں ہونا تھا، بہت ہی سخت دکھ رہا۔ تو یہ اللہ کے حکم کو آپ کیا کریں معلوم، اس کا انکار کرنے والے آپ ناپسند کر رہے ہیں۔ یا عورتوں کی اگر مثال لے لے تو یہ پردہ وردہ کہہ کے لیے جو خواہ مخواہ دے دیے اللہ تعالیٰ نے،
یا پھر سستی، کاہلی اور دنیا پرستی کے نتیجے میں آج ہمارے حال یہ نماز 5 وقت نہیں ہونا تھا کاش، اور ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ پہلے تو یہ ایسی ہوتا ہے کیوں ہوا کہ ناپسندیدگی کی طرف جاتا ہے، اور کبھی کبھار انسان اپنی عام زندگی میں اس کو بول بھی بیٹھتا ہے، یار کیا یہ 5 وقت کی نماز، یہ کیا پردہ وردے کا یہ حکام لگا نعوذ باللہ، یہ کیا سزائے موت کا ہے، اب چلتا غلطی ہو جاتی ہے بچوں سے، کیا چلتا بھی۔ تو یہ ایک اللہ کے حکم کو ناپسند کرنے میں عادت، تو اللہ کے حکم کو یا قرآن کی کسی حکم کو ناپسند کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے تمام اعمال برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 5واں وہ ہے، یاد رکھیے، عمل جس سے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں فرمایا، اور کچھ لوگوں کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا جن کو سزا ملیں گی۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی آیت کو ناپسند کیا، اللہ کی بتائی باتوں کو ناپسند کیا، اس کی وجہ سے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ تو لہٰذا اللہ کی کسی بات کو ناپسند کرنا، قرآن کے کسی احکام کو ناپسند کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم بہت احتیاط کریں کہ ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے قرآنی کچھ باتیں ہم کو سمجھ نہیں آتی ہے، جب کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اللہ رب العزت سے دعا کریں، اے اللہ مجھے اس چیز کی سمجھ دے، اس حکم کی حکمتیں سمجھا، میرے دل میں ان کے تعلق سے محبت پیدا کر، لیکن کبھی بھی اس کے اپوزٹ جانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس لیے کہ میں اپنی تقریر میں بار بار کہتا ہوں، شریعت یاد رکھیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اگر اس پہ آپ اپنا سر مارو گے تو سر پھوڑ لو گے، ہاتھ مارو گے تو ہاتھ توڑ لو گے، اس کو کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں۔ تو اپنے آپ کو کیوں برباد کریں، ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی چیز تو وہ چیز ایسی کیوں ہے؟ تو ہم پسند کریں شریعت کے حکم کو، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، بعد میں اللہ سے دعا کرے، اس کی حکمتیں تلاش کرے، علماء سے رجوع کرے، اس کو جاننے کی کوشش کرے، انشاءاللہ جس بات سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن ناپسند کرنا یاد رکھیے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آئیے چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے کیے گئے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اچھے نیک عمل برباد ہو جاتی ہے، وہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا اور اس کی رضا کو ناپسند کرنا۔ اللہ جو چیز سے ناراض ہوتا ہے وہ کام کو کرنا، اور جس چیز کو پسند کرنا اس کو ہم ناپسند، یہ چیز سے انسان کے تمام پچھلے اعمال یا تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور کچھ لوگوں کی صفت بتاتے فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آیت کے اندر، دیکھیے یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 28 سے 47 نمبر کا سورہ 28 نمبر کی آیت، اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ان کے ساتھ ہوا کہ ایسی بات کے پیچھے لگے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ مطلب ایسے کام کرنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ایسے کاموں کو ناپسند کرنا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، تو یہ اعمال کرنے سے انسان کے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا، توبہ کے دروازے موت سے پہلے تک کھلے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے ہم جو ہے خوب توبہ کرے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو کوئی پسند اللہ کی ہو، ہم اس کو ٹھیک ہے، اللہ کی کوئی پسندیدہ چیز ہم کر نہیں پا رہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے اس کو ناپسند کرنا، اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو ہم ناپسند کریں، جس کو ناپسند کرتا ہے ہم پسند کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن پھر بھی مجھ سے وہ ہو رہی ہے، میں توبہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ ناپسند کرتا ہے میں کروں اور یہ کہوں مجھے یہ پسند ہے، یہ پرابلم ہے۔ اور اللہ جو ہے جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو میں نہیں کر پا رہا ہوں کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو ناپسند کروں کہ اللہ کیوں پسند کرتا ہے اس چیز کو، یاد رکھیے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور مشرکین نے یہی کیا، اللہ کو جو پسند تھا ان کو ناپسند تھا، اور اللہ کو جو ناپسند تھا اس کو وہ پسند کرتے تھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھٹا تھا۔ آئیے ساتواں وہ گناہ جس کے کرنے سے عمل نیکیاں برباد ہو جاتی، وہ عمل ہے اعتقادی نفاق، عقیدے کا نفاق۔ ویسے نفاق کی کئی علامتیں ہیں، احادیث کو اگر جمع کرے تو میں نے تقریباً 99 تک صفتیں، 99 صفتیں منافقین کی جو مختلف علماء نے جو کتابوں میں وغیرہ قرآن میں جو آتی ہے، احادیث میں جو آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جمع کرنے کی کوشش کی تو 99 کے قریب صفتیں ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ صفتیں منافقین کی بڑی بڑی علامت ہے، بڑی واضح ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے جھوٹ بولنا، یہ منافق کی علامت، جب بات کرے جھوٹ بولے، ہے نا، جب بھی اعتماد کیا جائے وہ اعتماد کو توڑ دیں گا، جب بھی وعدہ کریں گا وعدہ خلافی کریں گا، تو یہ نشانیاں ہیں، تو یہ علامتیں ہیں۔ اگر یہ علامتیں ہوں تو انسان توبہ کر لے۔ لیکن ایک ہوتا ہے عقیدے کی جو ہے نفاق، مطلب اعتقادی منافق،
مطلب اس کے عقیدے میں نفاق، ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا نفاق. تو اعتقادی جو منافق ہوں گا یاد رکھیے اس کی تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بیان کیا. ویسے نفاق ایک بہت بری چیز ہے، یاد رکھیے. منافق بھی جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں نہیں جائیں گے، یاد رکھیے. لیکن یاد رکھیے نفاق بھی کفر کی ایک قسم ہے. نفاق بھی کفر کی ایک قسم ہے. ہوتا یہ ہے کہ کافر ظاہراً بھی کفر اختیار کرتا ہے، بولتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، اور اندر بھی کافر ہوتا ہے. لیکن منافق ظاہراً بولتا ہے میں ایمان والا اور اندر کافر ہوتا ہے. تو منافق بھی یاد رکھیے یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے. تو اعتقادی منافق جو ہوں گا وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے تعلق سے. اور یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت 53 53 ہے. 5 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں. منافقین کیا کرتے تھے؟ جنگ ہوگی، جہاد ہوگی، جاتے نہیں، اور پھر بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں جنگوں میں، لیکن دھوکہ دیتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے اس دن کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ایمان والے تمہارے ساتھ ہیں. پھر اللہ فرما ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہوں گے. روز قیامت مومن تو سمجھیں گے مسلمان ہی تھے، تو وہ کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، لیکن ان کی حالت کیا ہے آج؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال برباد ہوں گے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا ہے. تو منافق چونکہ دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا، صفتیں تو پتہ چلتی ہے لیکن ہم کسی کو انڈیکیٹیولی تو نہیں کہہ سکتے. لیکن چونکہ منافق ہمارے ساتھ تھے، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے تھے، تو مومن کہیں گے کیا وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں دنیا میں کھایا کرتے تھے، اور آج تو ان کے اعمال اللہ نے برباد کر دی ان کے نفاق کی وجہ سے. یاد رکھیے تو نفاق یاد رکھیے ایک ایسی برائی ہے جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. آئیے وہ 8واں گناہ جس کے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہم دیکھتے ہیں. ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ہدایت کی گائیڈنس کی کلیئر ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرنے سے انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، تو اس سے انشاءاللہ جیسی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جان بوجھ کر کبھی ہوتا ہے ہم کو علم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے کوئی عمل کر لیا، لیکن ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ ہم کو پتہ ہے یہ سنت ہے، پھر سنت کو جان کے ہم نے کہا اب اس کے خلاف ورزی میں ہم کام کریں گے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا اور خلاف ورزی ہو گئی تو انسان توبہ کر لے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت آنے کے بعد خلاف ورزی کرنا یہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام ہے. یاد رکھیے اور نبی کے موافقت میں، اتباع میں ہم کو کام کرنا ہے، ان کی مخالفت میں ہمیں دیکھیں اپنے زندگی کا کوئی عمل بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کبھی نہ کریں. آئیے اللہ رب العزت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں عمل کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، یہ سورہ محمد سورہ نمبر 47 47 اور آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان پر ہدایت واضح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دے گا. تو یہاں بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ان کی مخالفت کرے تو وہ انسان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. آئیے وہ 9واں عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف کوئی بات کرنا. یاد رکھیے لیکن یہ کتاب اور سنت تھے جس چیز کو گستاخی اور احترام کے خلاف کہا ہے یہ اس معنی میں، ورنہ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے گستاخی بنا دی جس کے نتیجے میں ہم ہر ارے غیرے کو گستاخ رسول بول کر ہر وہ انسان جو میرے خلاف ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، اس کو گستاخ رسول کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے. یہ وہ معنی میں نہیں. قرآن و سنت کہ واضح دلائل کے بعد کوئی گستاخی کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، ٹھیک ہے، شان میں گستاخی کرے، تو ایسے انسان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور آئیے اس تعلق سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ایمان کا تقاضا، یاد رکھیے ہمارے، ٹھیک ہے، تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کو انسان نہ کرے. جس کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العزت سورہ نور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر اس کے 63 کے اندر یاد رکھیے بات بیان کرتا فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول
بینکم کا دعا اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ویسے آپس میں نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے. اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پیچھے آ گیا کہ وہ دروازے پہ بھی نہیں تھا اور پیچھے سے چلا رہا یا محمد یا محمد یا محمد. تو اللہ رب العزت نے کچھ لوگ کہتے شان کے لیے تھا بس چلا ہی رہا, ایک تو گھر کے پیچھے ہے دروازے کے پاس نہیں ہے اور چلاتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آتے. تو اللہ نے فرمایا تم نبی کو ویسی آوازیں مت دیا کرو جس طرح سے آوازیں تم ایک دوسرے کو دیتے ہو, جیسے ایک دوسرے کو ہم بلا رہے چل فلاں آ جا, فلاں آ جا. تو اپنی حاجت کو پوری کرانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. 2 رکعت نفل پڑھیے, اس کے بعد اللہ سے مانگیے. مانگنے کے ادب بھی بتا دیتا ہوں, حالانکہ اس میں نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں ادب کیا ہے مانگنے کا, ورنہ یہ ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا ایک شخص آیا, اس نے 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. پھر ایک شخص آیا 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی, اللہ کے رسول پر درود بھیجا اور پھر دعا کی, آپ نے کہا قبول ہو گئی. تو دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے 2 رکعت نفل, اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے. اب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھی حمد و ثنا ہے, سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے, تعریف کیجیے اللہ کی, آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے. خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں, رسول اللہ جو پڑھنا چاہے پڑھی, ہوگی حمد و ثنا. رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, درود ابراہیم پڑھ لیجیے. پھر کہیے اپنی دعا, اے اللہ میرا فلاں فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ, ایسی دعا کیجیے. اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے دعا سمجھ کر. اے اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو, اس دین کے لیے, میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے, تو قبول کر. اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کریں اللہ یہ ہونا ہی چاہیے, تو کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے اپنے لیے, تو ہم سمجھ رہے یہ بہتر ہے, کل کو پتا چلا نقصان دیتی. ایسی دعا کیجیے, اللہ اگر میرے دین کے لیے, معاش کے لیے, آخرت کے لیے عافیت ہو, اچھا ہو تو نزدیک کر, مجھے اس سے نزدیک کر, یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اس سے مجھے, ایسی دعا کیجیے. ورنہ کبھی کبھار ہم دعائیں تو مانگتے اللہ کو, لیکن درحقیقت تو بد دعائیں رہتی اپنے لیے, ہم کو تو نہیں معلوم یہ اچھا ہے برا ہے, بس مانگ رہے یہی چھونا. جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, تو آپ نے ضد ایسی کی. آپ بہتر انداز سے اللہ سے مانگتے, تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا, رسول اللہ پہ درود, اور اپنی حاجت کا پھر اللہ کے سامنے رکھنا, اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا. تو بہتر جانتا ہے, میں تو مانگ رہا ہوں, بہتر ہے تو مجھے دے دے, اگر میرے لیے چیز بہتر نہیں تو مجھ سے دور کر دے. ٹھیک. اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگنا چاہیے, یہ بھی ایک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ فرمایا دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگو. اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے, نہیں مانگنا. اللہ کو کون, اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہے گا؟ اللہ کے اوپر کوئی اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی, اے اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے. پکے الفاظ, سمجھے؟ رسول اللہ فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو, کچے الفاظ میں نہیں. اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا, اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے, تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے, بہتر نہیں ہے تو مت کر. پکا الفاظ, کچے الفاظ مت ادا کیجیے, ایسے الفاظ مت ادا کیجیے ڈاماڈول والے ہو. یہ تو اللہ کے اوپر رسول اللہ فرماتے کوئی حاکم تھوڑی ہے جو طے کرے گا. تو چاہے تو, چاہت کیا ہے؟ اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے, نہیں سمجھے بہتر تو میرے لیے برا ہے تو دور کر دے مجھ سے. رسول اللہ دعائیں پکے الفاظ میں مانگا کرو, یہ مت کیا کرو تو چاہے تو فلاں, تو چاہے تو اللہ کے اوپر کوئی تو اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت. پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے, نہیں بہتر ہے تو دور کر دے, بس ختم. ایک دم بہترین الفاظ, پکے الفاظ, کچے الفاظ میں نہ کرے. ٹھیک. تو یہ بھی دعاؤں کے بہرحال کئی موقع ملا تو افضل عبادتیں جس میں نماز شامل ہے اور اسی طرح طواف شامل ہے, یہ بغیر طہارت کے, بغیر غسل اور بغیر اس کے بعد وضو کے نہیں ہو سکتی ہے. تو گویا اس کی بڑی اہمیت ہے, یاد رکھیے. اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جس طرح سے فرائض کا پہ عمل کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے, اس کو سیکھنا فرض ہے, اسی طرح وہ تمام باتیں جو فرض کے تکمیل میں ضروری ہے, اس کی شرائط ہے, اس کی وجہ ہے, اس کی بیس ہے, ان تمام کا سیکھنا اور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے. تو اگر نماز پڑھنا فرض ہے اور اس پر عمل ضروری ہے, تو نماز کن کن چیزوں کی بنیاد پر مکمل ہوتی ہے, ان تمام کو سیکھنا بھی فرض اور اتنا ہی ضروری ہے. اگر زکوٰۃ دینا فرض ہے تو زکوٰۃ کی تکمیل کے لیے جو جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کے مسائل, کتنے نصاب پر زکوٰۃ نکلیں گی, اس کا معلوم کرنا بھی فرض ہے. اگر حج کرنا فرض ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے, اور تمام چیزیں کرنا بھی اس کی فرض ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے نماز چونکہ ہم پر فرض ہے تو اس کی شرط طہارت ہے, اور طہارت میں غسل بھی شامل ہے اور وضو بھی شامل ہے, یاد رکھیے. تو بہرحال کچھ باتیں میں جو ہے طہارت کے احکام کے تعلق سے آپ کے سامنے بہرحال آج رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. مکمل عنوان اس میں کور کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا, لیکن بہرحال اہم نکات رکھتے ہوئے تاکہ باقی باتیں اور بھی آپ جو ہے مختلف کتابوں کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں, رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ طہارت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے, آپ تمام اور ہم تمام جانتے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو آدھا ایمان کا، طہور شطر الایمانی، پاکی یا طہارت، صفائی ستھرائی، اچھے اپنے آپ کو اچھا رکھنا، اپنے ماحول اپنے سماج کو صاف ستھرا رکھنا، خود کو پاک رکھنا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، اپنے بیٹھنے کی جگہوں کو، اپنی عبادت کی، تو میں گویا تمام چیزوں میں پاکی کا شریعت نے حکم دیا۔ اور شریعت صرف پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے، شریعت صرف ظاہری پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے، شریعت ظاہری اور باطنی دونوں پاکی کا حکم دیتی ہے۔ انسان کا باطن بھی پاک ہو، مطلب اندرون بھی پاک ہو، جس کے لیے شریعت کہتی ہے حسد، جلن، کینہ، برائی، بد اخلاقی، بے ادبی، ان سے بچا کرو، اس لیے کہ یہ برائی ہے۔ اندرونی صفائی بھی چاہتی ہے، اور شریعت بیرونی صفائی، ظاہری صفائی بھی چاہتی ہے، کہ شریعت کہتی ہے کہ طہارت لو، وضو کرو، غسل سے رہو، پاک رہو اور فلاں۔ تو گویا شریعت دونوں طہارتیں چاہتی ہے، ایک طہارت جو اندر کی ہو، انسان اندر سے پاک ہو، اور ایک طہارت جو باہر کی ہوتی ہے، کہ انسان ظاہری طور سے پاک ہو، اور دونوں ہی اہم ہیں۔ اگر ہم اب ظاہری طہارت کی میں بات کروں گا، یہاں جب پاکی کی بات کروں گا، تو آپ یہ مت سمجھیے باطنی ضروری نہیں ہے، باہر سے تو بڑا وضو صاف ہے اور دوسروں کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، دھوکہ دینے کا سوچتے ہیں، نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور وہیں اگر اندر سے پاک ہوں اور پھر وضو اور طہارتوں کو اہتمام نہیں، نمازی نہیں پڑھتے، تو پھر وہ بھی بیکار ہے۔ تو دونوں ہی طہارتیں شریعت میں اہم ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ جیسے کہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 222 ہے، اس کا ایک حصہ اللہ نے کہا اور فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو، طہارت رکھنے والوں کو، صفائی اور ستھرائی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ایک توبہ کرنا اور دوسرا صفائی۔ تو توبہ اندرونی پاکی کا ذریعہ ہے، انسان جو گناہ کرتا ہے اندرونی، حسد، جلن، بغض، کینہ، بد اخلاقی، تمام چیزیں، گالی دے دیا، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، اندرونی برائیاں ہیں، تو توبہ کو پسند کرتا ہے، اور ظاہری پاکی کو پسند کرتا ہے، مطلب اندرونی پاکی کے لیے توبہ، ظاہری پاکی کے لیے بولے دونوں پاکیزگی کو پسند کرتا ہے نا۔ کیا فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں، مطلب اندر سے جو پاک کرے، غلطی ہوگی پاک کر لی اپنے آپ کو، توبہ اس کا ذریعہ ہے گناہوں سے پاک ہونے کا۔ وہ یحب المتطہرین، اور ظاہری پاک رہنے والوں، اندرونی پاک اور ظاہری پاک دونوں ملا کر اللہ دونوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ لیکن آج ہم اس سماج میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں، مسلمان پاکیزگی سے بہت دور ہے، دونوں ہی قسم، اندرونی پاکیزگی اور ظاہری جو ہے باہر کی پاکیزگی، دونوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نہ اندر کا ہم صاف رکھنے کی سوچتے ہیں، ٹھیک، اور نہ ہی ظاہری پاکیزگی ہماری نظر آتی۔ کچھ حد تک اگر ظاہری پاکیزگی ہم اپنے گھر کے حد تک یا اپنے جسم کے حد تک کر بھی لیتے ہیں، تو باقی جگہ ہمارا کوئی ایمفسائز، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ میرا گھر صاف ہے تو میرے گھر کا کچرا میرے گھر کے بالکل سامنے ہوتا ہے، تو یہ کون سی پاکیزگی کہ اپنی جگہ کو تو پاک کرو اور اپنے گھر کے سامنے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ یا میرا گھر تو بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، جس کے اندر روز واشنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کا گندا پانی جو ہے سامنے سڑک پر آتا ہے، جس کے ذریعے کئی لوگ بے طہارت گندگی میں، اور ان کی طہارت خراب ہوتی ہے، صفائی خراب ہوتی ہے، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں، ہمیں اپنے نفس کو، اپنے گھر کو، اپنے محلوں کو، ہمارے سماج کو، ہماری بستیوں کو، ہمارے شہروں اور ملکوں کو ہمیں پاک رکھنا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے، دین اس کی تربیت دیتا ہے، دین بار بار اس کے بارے میں ہمیں جو ہے متوجہ کراتا ہے، ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب آئیے، اللہ رب العزت اپنی کتاب میں طہارت کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَّهَّرُوا، کہ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے، جنوبی کا معنی ہوتا ہے ایسا آدمی کہ جس کو غسل واجب ہو، ٹھیک، ایسا آدمی جس کو غسل واجب ہو، تو کہا اگر تم میں سے کوئی شخص جنوبی ہو جائے جس پر غسل واجب ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا تو وہ طہارت لے، تو وہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ تو طہارت لینا ہم پر واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے تو فوراً کہا تو تم طہارت لو، اپنے نفس کو، اپنے ظاہر کو پاک کر لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور کہا سورہ مدثر سورہ نمبر 74 اس کی آیت نمبر 4 میں کہا اور کہا فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ ثوب کا معنی ہوتا ہے ڈریس جو اوپر انسان پہنتا ہے۔ فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ نبی اپنے کپڑوں کو آپ جو ہے پاک رکھیے، صاف رکھیے۔ پہلی آیت میں جنابت کے تعلق سے کہا اگر جنوبی ہو تو پاک کر لو، دوسری آیت جو ہے کپڑوں کے تعلق سے، مطلب جہاں جنابت کی وجہ سے ہمارا غسل وہ ہوتا ہے
اس سے بھی ہم پاک ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کپڑے لباس ہم پہنتے ہیں وہ لباس بھی ہمارا پاک اور صاف ہونا یاد رکھیے، یہ شرط ہے شریعت کے اندر، ٹھیک۔ اب اسی طرح تیسری جگہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 222 میں فرماتا اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا طہارت رکھنے والوں کو، مطلب جو ہے جو توبہ کرتے ہیں، مطلب اندرونی جو ہے برائیاں جو ہوتی ہیں اس کو پاک کرتے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے جو ہے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ان کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور طہارت کے تعلق سے فرمایا کہا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی طہارت ہے، مطلب غسل اور پھر وضو۔ نماز کی چابی طہارت ہے، مطلب اس شخص کی صلاۃ قبول نہیں ہوتی جس کی طہارت درست نہ ہو، تو یہ اس کی شرط ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر الطہور، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو تب تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہیں کر لیتا، مطلب جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح تیسری روایت جو صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، ٹھیک۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنی باتیں شریعت نے پاکی کے تعلق سے بیان کی۔ اب آئیے پاکی کے طہارت کے کیا اقسام ہیں، صفائی کے کیا اقسام ہیں؟ تو صفائی طہارت پاکی کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ظاہری اور دوسری قسم اندرونی۔ یہ دونوں ہی قسمیں ہمیں یاد رکھی، شریعت یہ دونوں چاہتی ہے، ہم اندرونی پاک ہو اور ظاہری پاک ہو۔ ظاہری پاکیزگی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم غسل سے رہیں، بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کریں، ٹھیک، سہولت ہوتے ہی کر لے، یہ نہیں کہ ابھی کریں گے بعد میں کریں گے، ہو سکتا موقع محل نہ ملے۔ اسی طرح جو ہے ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور نماز تو بہرحال وضو کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اپنے کپڑوں کو ہم صاف رکھیں، ہم جہاں رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اس جگہ کو صاف رکھیں، جہاں عبادتیں کرتے ہیں وہ جگہ ہماری صاف ہو، ہمارے محلے ہماری بستیاں اور ہمارے شہر جو ہے یہ صاف، یہ ہوا ظاہری طہارت۔ اور اندرونی طہارت میں مراد حسد، کینہ، بغض، تکبر، برائی، گالی دینا، بری باتیں دوسروں کے بارے میں خیال رکھنا، اسی طرح جو ہے برے قبیح جو ہے افکار جس کو کہیں گے، سوچ بھی رکھنا یا ایسے خیالات بھی لانا، ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا۔ تو طہارت کی شریعت میں دو قسمیں ہیں، ایک طہارت جو ظاہری ہوتی ہے اور ایک طہارت جو اندرونی ہوتی ہے، دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ اندرونی طہارت خراب ہو جائے تو توبہ اس کا ذریعہ ہے صاف کرنے کا، برائی دل میں تھی کچھ تھا توبہ کر لیجئے۔ ظاہری طہارت خراب ہو تو پھر غسل اور وضو، اس کے لیے دو چیزیں مہیا ہے ہمارے پاس، ٹھیک۔ اب آئیے طہارت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ طہارت حاصل کرنے کو، پاکی حاصل کرنے کو، اور اب میں ظاہری، میرا جو اب پورا عنوان رہے گا ظاہری پاکی پر ہے۔ اب جو طہارت حاصل کرنا ہے ہم کو، تو وہ کن کن چیزوں سے طہارت ہو سکتی ہے؟ تو طہارت جو ہے، پاکی جو ہے، صفائی اور ستھرائی جو ہے، شریعت میں ہم دو چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں، پہلا پانی اور دوسرا پاک مٹی۔ صاف پانی مطلب پاک پانی، ظاہر سی بات ہے، اور صاف مٹی، پاک مٹی، یہ دو چیزوں سے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے، یاد رکھیے شریعت، ٹھیک۔ اس کے تعلق سے جو سادہ پانی جس کو ہم کہیں گے، یا صاف پانی جس کو ہم کہیں گے، میں سادہ پانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو پانی کہا جاتا ہے لیکن وہ پانی ہوتے نہیں، جیسا گلاب کا پانی، پانی تو ہے لیکن گلاب ہے۔ سادہ پانی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مطلب پانی جو جھیل میں ہو، ندی میں ہو، سمندر کا ہو، بارش کے ذریعے جو آتا ہو، نہروں کے ذریعے جو نکلتا ہو، کنووں سے جو نکلتا ہو، یہ سادہ پانی ہے۔ اس میں کچھ ملاوٹ ہو جائے تو پھر وہ پانی پانی تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ گلاب کا پانی، عطر کا پانی، مطلب کوئی چیز لگ جاتی ہے، سادہ پانی ہونا ایک، اور دوسرا مٹی سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ پانی کے تعلق سے اللہ رب العزت اپنی قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا جو پاک ہوتا ہے۔ اب آسمان سے اترا ہوا پانی جھیل، ندی، نالے جس کو کہیں گے، کنویں اور نہریں اور جھیلوں میں اور سمندر، بہرحال تمام جگہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اس پانی سے چونکہ یہ پاک ہے، یہ ہمیں طہارت دے سکتا ہے، یہ ہمیں پاک کر سکتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو پہلی چیز پانی ہے جس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بحقی کی جو ہے روایت آپ نے فرمایا پانی پاک کرنے والا ہے، الا یہ کہ اس میں اس کا بو، ذائقہ اور رنگ کسی بری چیز کی وجہ سے بدل جائے۔ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا رنگ، بو، اور آگے فرماتے ہیں اس کی بو، ذائقہ یا رنگ کسی چیز کے ملاوٹ سے، گندی چیز کی ملاوٹ سے بدل جائے،
تو تب اس سے وضو یا طہارت حاصل نہیں ہوں گی۔ ایسا پانی جس کا رنگ مکمل بدل جائے، جو پانی کہلانے لائق نہ ہو، بو تبدیل ہو جائے، مطلب پانی عموماً کوئی بو نہیں دیتا، ایسی تبدیلی آئے جو غیر فطری ہو، جیسا پانی میں گھاس آنے سے ایک بو ہوتی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، غیر فطری اتنی کوئی چیز مل جائے کہ اس کی خوشبو تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کا جو ہے ذائقہ اگر تبدیل ہو جائے، ذائقہ تبدیل مطلب کوئی چیز کی ملاوٹ ایسی ہو جائے کہ اب وہ پانی کہلانے لائق نہیں، آپ بول سکتے پانی لیکن گندا پانی، گندگی زیادہ اس لیے گندے کا لفظ ساتھ اٹیچ ہو گیا اسے، تو پھر ایسی تین اگر چیزیں بدل جائے تو پھر پانی پانی نہیں رہیں گا اور اس سے طہارت جو ہے نہیں حاصل ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے؟ رنگ، بو۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجیے، پانی کو جو ہے جس کی تعداد مقدار بڑی ہو اس کو کوئی گندگی ناپاک نہیں کر سکتی، یہ بات بھی یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ جیسا کہ آپ ایک جھیل کے کنارے گئے، جس جھیل میں بھینسیں بھی نہا رہی ہے، انسان بھی نہا رہے ہیں، کتے بلی بھی اس میں ہیں، اور لاشیں بھی پڑی ہیں چڑیاؤں کی، کتے بلیوں کی غلاظت بھی دکھ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ جھیل ہے اس میں پانی کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کے بنیاد پر وہ پانی خراب نہیں کہلائیں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلتین سے زیادہ اگر پانی ہو تو اس کو کوئی ناپاک نہیں کر سکتی، سوائے اسی کی ناپاکی زیادہ اور پانی کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ خلتین کا معنی ہے ایک قلہ جو ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک ڈرم ہوتا تھا، رنجن ہوتا تھا جس کو قلہ کہتے تھے عربی میں، اور ایک قلے کے اندر 275 لیٹر پانی آتا تھا، تو آپ نے فرمایا خلتین مطلب دو قلے، مطلب 275 جمع 275 550 لیٹر سے زیادہ اگر پانی ہو جائے تو کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے پانی میں چھپلک گر گئی مر گئی تو، لیکن اگر خلتین سے زیادہ ہے ناپاک نہیں ہوتا، 550 لیٹر سے زیادہ ہے پانی ناپاک نہیں، اس لیے کہ یہ پانی کی وہ کوانٹٹی ہے 550 لیٹر، جس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی چیز اشیاء گر جائے تو اس سے پورا پانی خراب نہیں ہوتا، چونکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، وہ چیز سمجھ رہے بات کو، وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے اس کی غلاظت، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال قلتین سے زیادہ پانی ہو تو آپ جیسا جھیل کے کنارے آپ اب بھینسیں تو آپ بولتے نہیں بھائی اس میں تو بھینسیں میں وضو نہیں کر سکتا، اب جھیل میں تو میں سمجھتا ہوں قلہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ مطلب جس کو کہیں گے تھاؤزنڈز اینڈ ملینس آف لیٹر ہوتا ہے، تو وہاں کیا آپ ناپاکی کا مسئلہ، ہاں ظاہری جو ہے اس کو ہٹا دیجئے، تو اس کے آگے والے حصے میں آپ اپنا وضو کیجئے، جا کر غسل کی ضرورت ہے غسل کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو پانی جو ہے پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ اس کی بو، رنگ اور جو ہے اس کا ذائقہ کوئی چیز بدل دے، ٹھیک۔ مطلب اب خلتین پانی ہے اور اتنی ہی کوانٹٹی میں غلاظت مل گئی جس سے اس کے رنگ بو بدل گیا تو پھر ضرورت نہیں اس کو استعمال کی، ہوتا ہے نا کبھی ایسا، ٹھیک۔ اب اسی طرح دوسری چیز جس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں وہ چیز ہے پاک مٹی، پاک مٹی، ٹھیک ہے۔ اور پاک مٹی سے مراد یہاں دھول ہے، یاد رکھیے دھول ہے، مٹی یا وہ چیز جو گیلی نہ ہو، کیونکہ جب گیلی ہو جائیں گی تو کیچڑ ہو جائیں گا، مٹی نہیں کہلائیں گی وہ چیز، ٹھیک ہے۔ پاک مٹی کا قصد کرو، اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے، زمین اس امت کے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی چیز بنائی گئی ہے۔ اور اس بات کے تعلق سے رسول اللہ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ دو چیزیں ایسی جو مجھے دی گئی یا اس امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ کہ میرے امت کے لیے مٹی کو باعث طہارت بنا دیا گیا، پچھلی امتوں میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو وضو فرض تھا، پانی کے ذریعے غسل اور وضو کرنا فرض تھا، مٹی کا نہیں تھا۔ اور دوسری چیز جو میری امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی وہ یہ تھی کہ میری امت کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی، اور پچھلی امتوں کے لیے ایک مخصوص مقام اللہ طے کرتا تھا اور وہیں آ کے نماز پڑھنا پڑتی تھی، ساری زمین۔ ایک تیسری روایت آپ نے فرمایا کہ بیت الخلاء اور قبرستانوں کو چھوڑ کر ہر جگہ جو ہے نماز ہو سکتی ہے، ورنہ پوری زمین بولے تو آپ قبرستان میں بھی کھڑے ہو جائیں گے جا کر، نہیں، بیت الخلاء اور قبرستان چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو فضیلتیں اس امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی، کہ ایک مٹی کو ذریعہ طہارت بنایا گیا اور دوسرا پوری زمین سجدہ گاہ ہمارے لیے بنا دی گئی کہ جہاں مسلمان کو وقت نماز ہو صلاۃ کھڑے ہو جائے بس نماز پڑھ لے وضو کر کے۔ دوسرا اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر اس کی 43 میں، اور فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بیویوں سے ملا ہو، رفع حاجت پیشاب پیخانے کو جا کر آیا ہو، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پھر کیا کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر تم پاک مٹی کا قصد کرو۔ صعیداً طیباً کا لفظ یاد رکھیے، اور پاک مٹی وہی ہوتی ہے جو سوکھی ہوتی ہے، گیلی مٹی پر شک ہے کہ کس چیز کی وجہ سے وہ گیلی ہوئی، ٹھیک ہے، تو پاک مٹی سے مراد سوکھی ہوئی مٹی، اور مٹی ہو یاد رکھیں، آپ پتھر پر ہاتھ مار لیں گے،
آپ ریت پر ہاتھ مار لیں گے، ٹھیک ہے. اور سب سے بہترین ذریعہ ہے آپ سوکھی مٹی لائے، سوکھی مٹی پاکی ہوتی کبھی بھی، چھان لے، جو مٹی نکلی وہ بہترین ہو جائیں گے. یا کچھ نہ ہو تو گھروں میں دھول جمع ہوتی جس جگہ، دھول پر آپ کو ہاتھ مارنا پڑیں گا اس لیے کہ وہاں مٹی ہوتی، ٹھیک ہے. مٹی پر ہاتھ مارنا انشاءاللہ طریقہ آگے لوں گا میں، غسل کا، وضو کا اور تیمم کا، اس میں تفصیلات آئیں گی. لیکن طہارت دو چیزوں سے اس امت کو حاصل ہوتی ہے، پہلا پانی سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پاک مٹی سے. پاک پانی، سادہ پانی، پاک مٹی سے ہمارا جو ہے تیمم ہوتا ہے. کیچڑ پہ یاد رکھیے اعتماد نہیں کر سکتے ہم، اس لیے کہ وہ گیلا ہوتا ہے. اسی طرح تیمم کے تعلق سے جو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ جیسا آپ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا، پانی نہیں ملا، تیمم کے لیے آپ گئے، آپ نے تیمم کر لیا، آپ تیمم کر کے آ گئے، نماز وہ ہو گئی، اس کے بعد آپ کو پانی میسر آ